اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی علیہ السلام امیر المومنین کی احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ امام کی 14 نمبر کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں جب اجتماعی ماحول میں خباثت آ جائے، جب اجتماعی ماحول یعنی معاشرے میں خباثت آ جائے، اخلاقی فضائل بے اہمیت ہو جائیں اور نقصان دہ ہو جاتے ہیں، اور اخلاقی برائیاں رواج پاتی ہیں اور منافع بخش ہو جاتی ہیں۔ یعنی اجتماعی ماحول میں جب خباثت آ جائے تو یہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ اخلاقی فضائل کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ان کو اتنا بے اہمیت کر دیتے ہیں کہ وہ اچھے انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہیں، اور اخلاقی برائیاں رواج پاتی ہیں، اور اخلاقی برائیوں کی وجہ سے یعنی رشوت ستانی کی وجہ سے لوگ منافع کماتے ہیں اسے۔ انسانی تربیت میں عزیزان گرامی ماحول کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جب کسی گھر میں یا کسی معاشرے میں برائیاں جڑ پکڑ لیں تو وہ نیکی اور فضائل برائیاں اور نقصان شمار ہونے لگتی ہیں، جبکہ رذائل اور اخلاقی برائیاں پھیلتی بھی ہیں اور منافع بخش بھی ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی پورا معاشرہ ہی کرپٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں چند لوگ جو ہے نا وہ اپنے اخلاق سے کردار سے ٹھیک ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر گھر میں ہر انسان میں جو ہے نا اتنی وہ برائیوں کا مجتمع ہو جاتا ہے، نسلیں کی نسلیں گزر جاتی ہیں۔ اگر کسی ایک گھر میں رشوت آ رہی ہے مثال کے طور پر، اور اس کے بچے وہی رشوت کھا کے پروان چڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، ان کو کون سی نصیحت کارگر ہوگی، ان کو کون سی بات اچھی سمجھ میں آئے گی، ان کا کون سا اخلاق درست ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور اس کو لے کے اگر ہر گھر کے دروازے پہ لکھا جائے تو ہر گھر میں جو ہے نا یہ حرام خوری اور رشوت ستانی اور یہ اس قسم کی برائیاں یہ جو ہے نا دور ہو جائیں اس سے، کیونکہ اگر ایک گھر میں رشوت آ رہی ہے اور بچے اسی سے ان کا خون اور گوشت جو ہے نا پروان چڑھ رہا ہے تو پھر وہ کیسے صحیح ہوں گے۔ امام نے فوج یزید کو یہی تو کہا تھا جب آپ نے بہت سارے خطبات دیے اور بار بار اپنا تعارف کرایا اور سب کچھ بتایا کہ میں رسول کا نواسا ہوں، علی و فاطمہ کا بیٹا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا جب تک یزید کی بیعت نہیں کریں گے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو امام نے جملہ یہی کہا تھا کہ چونکہ تمہارے پیٹ میں حرام ہے اس لیے تم میری باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو عزیزان گرامی سوچی کتنی بڑی بات ہے یہ کہ جب معاشرے میں خباثت یعنی کہ جڑ پکڑ جائے نا تو پھر یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اہمیت رکھتی نہیں، پھر نہ اللہ نہ رسول نہ دین نہ اسلام نہ اس کے احکامات کچھ نہیں، بس وہ پورا کا پورا معاشرہ کرپٹ ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے تو وہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اور ہمیشہ اپنے آئمہ کے جو احادیث ہیں ان کو قلب پہ لکھنا چاہیے، دل و دماغ پہ، اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کی اپنے گھر والوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے، ایسی کیریکٹر بلڈنگ کرنی چاہیے تاکہ معاشرہ خراب بھی ہو تو بھی وہ کم از کم اپنا دامن بچا کے چلے جائیں۔ اچھا، ایک امام کی حدیث ہے 15 نمبر کی حدیث، اس میں امام نے ارشاد فرمایا لوگوں کی عیب جوئی نہ کرو، اور ہر غلطی پر سرزنش بھی نہ کرو، اور نہ ہر گناہ پر سزا دو۔ دیکھیں ہمارا تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ ذرا سی کسی نے غلطی کی تو اس کو بس اس نے غلطی کر دی، اب چاہے وہ اللہ سے معافی مانگ کے اور اللہ اس کو معاف بھی کر دے لیکن ہم اسے ساری زندگی معاف نہیں کریں گے۔ امام نے کہا نہ ہر گناہ پہ سزا دو اس کو کہ انسان جو ہے نا پکا پختہ ہو جائے۔ دوسروں میں عیب نکالنا بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، جس سے نہ صرف دوسرے کی عزت خاک میں مل جاتی ہے بلکہ اس سے خود عیب نکالنے والے کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عام طور پر صاحب اختیار انسان کسی میں عیب دیکھتا ہے تو اسے بات پہ ٹوکنے لگتا ہے، اور زیادہ با اختیار ہو تو سزا بھی دینے لگتا ہے۔
لیکن یہاں امام کہتے ہیں بات پہ نہیں ٹوکو، اور ٹوکو بھی دوسروں کے سامنے. جیسے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کا کہ جو بات بھی سب کے سامنے کہہ دی، تو اس طرح اس کی عزت تو خاک میں ملتی ہے، دوسرے بھی وہ ٹوکنے والے سے بچنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ تو محفل میں بے عزتی کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہاں پہ ہمیشہ انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کو ٹوکنا بھی ہے، کسی کو کوئی صحیح بات بھی بتانی ہے، تو اکیلے میں لے جا کے اس سے تذکرہ کرنا ہے، اسے کہنا ہے. تو اس سے یہ کہ اس کے عزت نفس مجروح نہیں ہوگی. جب عزت نفس مجروح نہیں ہوگی تو آئندہ کے لیے وہ بہتر رویہ اختیار کر لے گا. تو یہ امام نے بتایا ہے ہمیں. پھر امام نے ایک اور اسی طرح کی حدیث ہے 16 نمبر کی، جس میں امام یہ فرماتے ہیں حد سے زیادہ ملامت کرنے سے ضد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے. اور یہ تو دیکھا ہے ہم نے، بچوں میں دیکھا ہے کہ اگر بچوں کا مقابلہ کیا جائے کہ دوسرا تو اتنا اچھا ہے، وہ تو ایسا پڑھ رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، اتنا تمیزدار ہے، اتنا باادب ہے، تم ایسے ہو تم ایسے ہو، تو کیا ہوتا ہے پھر کہ وہ جو ہے نا ضد کرنے لگتے ہیں، اور زیادہ ضدی اور بدتمیز ہو جاتا ہے. تو امام نے کہا حد سے زیادہ ملامت نہیں کرو. تنقید اور سزا کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان غلط کام نہ کرے، لیکن بات پر ٹوکنا اور ہر چھوٹی بڑی غلطی پر سزا دینے سے نہ صرف وہ اس غلطی سے رکتا نہیں، بلکہ بچے کے بارے میں جیسے کہ ڈھیٹ بھی بنتا جاتا ہے، اور رفتہ اس پر بڑی بڑی سزائیں بھی اثر انداز نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے بہت کیئرفل رہنا چاہیے، بچوں کے پیرنٹ کو بھی بہت کیئرفل رہنا چاہیے، حکومت وقت کو بھی بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ عوام کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لاٹھی اور ڈنڈے اور گولی اور آنسو گیس سے نہیں نوازنا چاہیے. پھر ایک اور حدیث ہے 17 نمبر کی حدیث، اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا اس کی شخصیت کو توڑنا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، یہ وہی بات ہے کہ آپ کو نصیحت کرنا ہے اگر آپ واقعی مخلص ہیں اس کے، تو نصیحت جا کے اکیلے میں کریں اس کو، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی نہ ہو. تو جب انسان کو اس کی کسی غلطی کے سبب سب کے سامنے ذلیل کر دیا جائے تو وہ اور بگڑ جاتا ہے، اور اس لیے نصیحت بھی ہمیشہ تنہائی میں کرنی چاہیے. پھر وہ اگر آپ سب کے سامنے ہم اگر کسی کو نصیحت کریں گے اور مطلب اس کو غصہ آ گیا تو پھر وہ ناسے کی برائیاں جو ہے نا معاشرے میں پھیلائے گا، تو عزت کوئی باقی نہیں رہ جاتی ہے. اسی لیے اس کی شخصیت تو برباد ہوتی ہے، ناسے کی بھی شخصیت جو ہے نا تباہ ہو جاتی ہے. تو اسے امام نے کہا کہ آپ اس کی شخصیت کو مضبوط کریں بجائے اس کے کہ اس کی شخصیت کو بٹا لگائیں. پھر امام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا 18 نمبر کی حدیث ہے کہ بھیک مانگنا ایسا ذلت کا طوق ہے جو صاحب عزت سے اس کی عزت اور صاحب حسب سے اس کا حسب چھین لیتا ہے. یعنی مانگنے میں یہ بھیک تو بریکٹ میں لکھا ہے، لیکن مانگنا جیسے کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. قناعت ایک ایسا زیور ہے جو انسان کی عزت و وقار کو بڑھا دیتا ہے. اس لیے جتنا بھی ممکن ہو سکے انسان قناعت کرے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کیونکہ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنا انسان کی عزت اور ہیبت کو ختم کر دیتا ہے. اور امام نے یہی ارشاد فرمایا کہ عزت و ذلت جو ہے نا، اس کا عزت جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے، ذلت مقدر بن جاتے ہیں، اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو ہر ایک سے مانگتے ہی رہتے ہیں. پھر امام نے ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ حدیث نمبر 19 کہ احمق انسان کا دوست تکلیف میں رہتا ہے. یہ بہت چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بہت زبردست ہے کہ وہ جو احمق انسان ہوتا ہے جس نے نہ علم حاصل کیا، نہ اس نے کوئی کسب حاصل کیا، نہ کوئی، بس ایسے ہی اپنی زندگی گزار دی، لیکن وہ اپنی حماقتوں کی وجہ سے خود تو ذلیل و خوار ہوتا ہے، اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی رسوائی کا سبب بنتا ہے. جو اس کا دوست ہوگا، جو اس کے ساتھ رہے گا، تو چونکہ اسے کچھ علم ہی نہیں ہوتا نا، تو اپنی حماقت کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالے رکھتے ہیں. اسی لیے امام نے کہا احمق کی دوستی سے پرہیز کرو. پھر 20 نمبر کی حدیث جو ہے وہ امام نے کیا فرمائی، بہترین حدیث ہے. بہت سے عالم ایسے ہیں جن کو ان کا علم ہلاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ.
حصول علم کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان قرب خداوندی کو حاصل کرے. جتنا جتنا علم بڑھتا ہے انسان اپنی ناتوانی اور کمی کا احساس کرتا ہے. یعنی جتنا انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ بہت ہی تھوڑا سا معلوم ہے، اس سے زیادہ تو پورا سمندر ہے، میں تو ابھی چند قطرے اس میں سے لیے ہیں، میں تو ابھی چند سپیاں تلاش کی ہیں اس کے ساحل پہ سے. جو صاحبان علم ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ جو احساس ہوتا ہے نا، یہ انسان کا غرور اور تکبر جو ہے ختم کر دیتا ہے اور اسے ایک ایسی ذات کی جانب بڑھاتا ہے جو توانا ہے، جو کامل ہے اور جو علی کل شیء قدیر ہے. لیکن اگر یہی علم غرور و تکبر انسان میں پیدا کر دے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ بہت طاقتور ہو گیا، وہ تو کامل ہو گیا، تو یہی احساس اسے اللہ رب العزت سے دور کر دے گا. اور جب وہ اللہ رب العزت سے دور ہو جائے گا تو وہ بہت بڑی ہلاکت میں پڑ جائے گا. تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سید ہلو یا I'm good.